الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین و سامعین، لگاتار آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں ذکر کی جا رہی ہیں. چند ہفتوں سے حجۃ الوداع میں آپ نے جو خطبے دیے، ان خطبوں کے اندر جو آپ نے وصیتیں فرمائیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. آج کا درس بھی اسی سے متعلق ہے کہ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس حج میں آپ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، قربانی کے دن آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور ایام تشریق میں بھی آپ نے خطبہ دیا، وعظ و نصیحت کیا. ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. انہی دنوں میں سے کسی ایک دن میں آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، لوگوں کو نصیحت فرمائی. امام شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ عون المعبود کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ هذه الخطبۃ الثالثہ بعد صلاۃ الظہر، یہ آپ کا تیسرا خطبہ تھا صلاۃ ظہر کے بعد. فعلها ليعلم الناس بها المبيت، آپ نے خطبہ اس لیے دیا تاکہ آپ منا کے اندر جو مبیت اور راتیں گزارنی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں. والرمی فی ایام التشریق وغیر ذالک، اور ایام تشریق میں جو رمی ہے، کنکڑی مارنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں وہ بتائیں. وغیر ذالک مما بین ایدیہم، اور اس کے علاوہ جو ان کے سامنے آنے والے مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ انہیں بتائیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایام تشریق میں بھی لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا اور خطبہ دیا. اس میں آپ نے جو وصیت فرمائی تھی وہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کی روایت کرنے والے سرا بنت نبہان ہیں. وہ کہتی ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الرؤوس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سروں کے دن خطبہ دیا. سروں کے دن سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے، جسے یوم القر کہا جاتا ہے، یعنی منا میں ٹھہرنے اور قرار کا دن. اور اسے یوم الرؤوس سروں کا دن اس لیے کہا گیا کیونکہ اس دن قربانی کے جو بکرے ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں ان کے سر کھاتے تھے، تو اس لیے اسے یوم الرؤوس کہا گیا، سروں کا دن. فقال ای یوم ھذا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا دن ہے؟ قلنا اللہ رسول عالم، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ الیس اوسط ایام تشریق، کیا یہ ایام تشریق کے درمیان کا دن نہیں ہے؟ اور ایک دوسرے الفاظ کے اندر ہے کہ آپ نے کہا کہ هل تدرون ای یوم ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا دن ہے؟ قال وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس، یا يدعون یوم الرؤوس، کہ وہ دن ہے جسے لوگ یوم الرؤوس کے نام سے جانتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ هل تدرون ای بلد ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سا شہر ہے یہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ھذا المشعر الحرام، یہ مشعر حرام ہے. ثم قال انی لا ادری لعلی لا القاکم بعد ھذا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے میں اس کے بعد تم سے نہ ملاقات کر سکوں. الا وان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، آگاہ ہو جاؤ، تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے یہ حرمت والا دن ہے اور یہ حرمت والا شہر ہے. حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. یعنی قیامت تک کے لیے یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی. اس چیز کی نصیحت اور وصیت آپ نے حجۃ الوداع میں ہر مقام پر کی. میدان عرفات میں بھی کیا، قربانی کے دن جو خطبہ دیا اس میں بھی کیا، اور ایام تشریق کے 11ویں تاریخ کو آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی آپ نے اس کی نصیحت فرمائی.
اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر، اور آپ کو خدشہ لاحق تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری امت اس کا شکار ہو جائے اور اس طریقے سے آپس میں قتل و خوریزی کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو حلال کر لیں، ایک دوسرے کے مال کو حلال کر لیں، خون کو حلال کر لیں۔ اور جو آپ کو خدشہ تھا وہی ہوا کہ امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دوسرے کے خون کو حلال کر لیا، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا اور ان کی جان و مال کو حلال کر لیا۔ ان کی نظروں میں کفار محفوظ ہیں، لیکن ایک جو مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کی جان ان کے لیے حلال ہے۔ اور اس طریقے سے جنہیں ہم خوارج کہتے ہیں، جنہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کر لیا۔ سب کے خون محفوظ ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، شریعت میں کسی کے خون کی اجازت نہیں دی گئی، اسی لیے آپ نے بار بار اس بات کی وصیت فرمائی۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ أَلَا فَلْيُبَلِّغُ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ، پھر آپ نے فرمایا تم میں سے جو میرے قریب ہیں دور کے لوگوں تک میری بات پہنچا دیں۔ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ پھر راوی فرماتے ہیں فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، جب ہم مدینہ آئے، لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى مَاتَ، تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کو موت لاحق ہوگی۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ نے اس موقع پر دجال سے بھی لوگوں کو ڈرایا تھا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی انذرنی دجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے لوگوں کو ڈرایا اور کیا کہا؟ ما بعث اللہ من نبی الا انذرہ امتہ، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ انذرہ نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے ڈرایا اور ان کے بعد جو بھی نبی آئے سب نے اپنی اپنی امت کو، قوم کو دجال سے ڈرایا۔ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، اور وہ تم میں نکلے گا، یعنی اسی امت کے اندر نکلے گا، کیونکہ آخری امت ہے۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی دوسری امت آئے گی، پوری دنیا آپ کی امت میں شامل ہے۔ اور امت دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت جو کفار اور مشرکین اور غیر مسلم ہیں وہ بھی آپ کی امت میں شامل ہیں، ہم انہیں دعوت دیں گے دین اسلام کی، توحید کی۔ اور ایک امت استجابہ، یعنی وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تو ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ، وہ تمہارے اندر ضرور نکلے گا۔ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُم مِّن شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کے بارے میں جو بات تم پر کچھ مخفی تھی اب وہ مخفی نہیں رہنی چاہیے، اس پر یقین ہونا چاہیے کہ دجال نکلے گا۔ ان ربکم لیس علی ما یخفی علیکم، تمہارے رب کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان ربکم لیس بعور، تمہارا رب آور نہیں ہے۔ وانہ اعیر عین الیمنی، اور وہ کانا ہوگا داہنی آنکھ کا۔ کأن عینہ عنبۃ طافیہ، ایسا لگے گا کہ اس کی جو داہنی جو اس کی آنکھ ہے وہ کیا ہے؟ ابھری ہوئی ہے اور انگور کے مانند ہے۔ ابھرے ہوئے یعنی ابھری ہوئی اور انگور کے مانند اس کی آنکھ ہوگی۔ تو بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے ایام تشریق میں جو خطبہ دیا اس میں آپ نے اپنی امت کو دجال سے بھی ڈرایا، اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ بہت سارے مواقع پر آپ نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور دجال کی جو روایتیں ہیں وہ متواتر روایتیں ہیں، متواتر حدیثیں ہیں، بہت سارے صحابہ کرام سے دجال کے تعلق سے حدیثیں مروی ہیں، تواتر کی حد تک ہمارے نبی نے سے حدیث ثابت ہے۔ کچھ بخاری مسلم کے اندر، کچھ سنن کے اندر، مسانید میں، معاجم میں، اس طریقے سے متواتر حدیثیں ہیں دجال کے تعلق سے۔ کچھ لوگ دجال کے انکار کر دیے، جیسے خوارج نے انکار کر دیا، جہمیہ نے انکار کر دیا، اور معتزلہ جو عقل پرست ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار سمجھتے ہیں، جنہیں پرانے زمانے میں معتزلہ کہا جاتا تھا، آج انہیں عقل پرست کہا جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی عقل کی بنا پر، جو ان کی عقل کی کسوٹی پر جو بات پوری نہ اترے اسے انکار کر دیتے ہیں۔
اسے انکار کر دیتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ دجال کا سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ سب خرافات ہی. یہ جو اہل باطل، یہ باطل جماعتیں، ان لوگوں نے باقاعدہ دجال کا سرے سے انکار کر دیا. کہا کہ دجال کا کوئی وجود نہیں ہے، دجال کا معنی شر ہے، دجال کا معنی شر ہے، برا آدمی مراد ہے، برے لوگ مراد ہیں، ورنہ دجال نامی شخص کا یا انسانوں میں سے کوئی دجال ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان لوگوں نے باقاعدہ اس کا انکار کر دیا. اور جو ان گمراہ اور باطل فرقوں سے متاثر ہوئے انہوں نے بھی دجال کا انکار کر دیا. مصر کے کئی علماء نے، مشاہیر، اور ہندوستان میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بھی دجال کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وہ ایک تو فسانہ ہے. کیا ہے؟ دجال ایک فسانہ ہے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں. اور یہ بھی کہا کہ 13 برس گزر گئے، 1300 برس گزر گئے اور 1300 برس کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حضور کا اندیشہ صحیح نہیں تھا. یہ سب باتیں لکھی ہیں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے ترجمہ القرآن میں، رسائل مسائل میں اور دیگر کتابوں کے اندر. ان کی عقل میں بات نہیں آئی تو انکار ہی کر دیا اور کیا کہا کہ ایک افسانہ ہے، نعوذ باللہ، وہی کو افسانہ قرار دے دیا. ہمارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے تھے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوتا تھا. ہمارے نبی کی وحی کو، ثابت شدہ چیز کو بخاری مسلم کے اندر جو موجود ہے اسے افسانہ سے تعبیر کر کے انکار کر دیا. کس قدر یعنی جرأت اسے کہیں گے آپ. اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا اندیشہ صحیح نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، وہی کو اندیشہ سے تعبیر کیا گیا. کس قدر جرأت اور کس قدر ہمت اللہ کے رسول کی حدیث کے تعلق سے کہ اس طرح کی بات حفوات کہہ کر کے انہوں نے دجال کا انکار کر دیا. مشرب محمد ابدا نے، محمد فہیم نے، ان لوگوں نے، رشید رضا صاحب تھے، بڑے عالم دین تھے، غلطی کی انہوں نے، بہت زبردست ٹھوکر لگی ان کو بہت سارے مسائل میں. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے بھی کیا کیا؟ دجال کا انکار کر دیا. کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تو خرافات ہے، یہ تو افسانہ ہے، یہ سب ثابت ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. کیا قرآن میں ذکر ہونا ضروری ہے؟ جیسے قرآن وہی ہے ویسے حدیث بھی وہی ہے. ایک وہی کے اندر آ گئی، خلاص، بات کافی ہے. دوسری وہی کے اندر گرچہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے. کیا قرآن کے اندر تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ قرآن کے اندر تو بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں ہے، بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں، تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ یہ معیار نہیں ہے. جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے، ہمیں اس کا ماننا ضروری ہے. حدیث بھی وہی ہے، یہ بھی حجت ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے. جس طریقے سے اللہ نے قرآن نازل کیا اسے وہی بھی حدیث بھی اللہ رب العالمین نازل فرمائی. لہذا جہاں قرآن وہی ہے وہیں حدیث بھی وہی ہے. تو حدیث کے اندر آ گیا، الحمدللہ ماننا ضروری ہو گیا. کتنی باتیں قرآن کریم کے اندر نہیں ہیں، عقیدے کی باتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں نماز کے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق اور مسائل کے متعلق بہت ساری باتیں قرآن کریم کے اندر نہیں ہیں. تو کیا اس کا انکار کر دیں گے ہم؟ کیا انکار کر دیں گے؟ کیا یہی طریقہ صحیح ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 چیزیں دی ہیں. ہمارے بھی فرماتے ہیں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ کتاب، دوسری میری سنت. جو ان کو مضبوطی تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے آپ پر حکمت نازل فرمائی، قرآن جیسے نازل کیا ایسے آپ پر حدیثیں نازل فرمائیں. تو حدیث بھی آپ کی وہی ہے، وہ بھی حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث بھی حجت ہے. دونوں معتبر ہیں. دونوں میں حجت کے لحاظ سے، وہی ہونے کے لحاظ سے، محفوظ ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر. جیسے قرآن اللہ نے محفوظ کیا علماء اور حفاظ کے ذریعے، ایسے اللہ رب العالمین حدیثوں کو بھی محدثین اور جرح و تعدیل کے علماء کے ذریعے سے محفوظ کیا. دونوں محفوظ ہیں. اگر حدیث محفوظ نہ ہوتی تو انسان قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن مقدس کے اندر، جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اللہ کی طرف لوٹانا، قرآن کی طرف لوٹانا ہے، رسول کی طرف لوٹانا، آپ کی حدیثوں کی طرف لوٹانا. اگر حدیث محفوظ نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم دیا جس کا دنیا کے اندر وجود ہی نہیں، محفوظ ہی نہیں ہے. جب محفوظ ہی نہیں ہے تو اس کی طرف لوٹانے کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ لہذا جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے حدیثوں کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے اجمال بیان کیا، تفصیل آپ کو حدیث کے اندر ملے گی. عقیدے سے متعلق بھی، زکوٰۃ سے متعلق، نماز سے متعلق، حج سے متعلق، جو نماز اسلام کے ارکان ہیں ان سے متعلق
ایمان سے متعلق، آخرت سے متعلق تمام چیزوں سے تعلق آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا۔ قرآن میں کہیں حوض کا ذکر نہیں ہے۔ کوثر یہ حوض کا نام نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوثر یہ حوض کا نام ہے۔ یہ کوثر جنت کے اندر نہر ہے جس سے پانی آتا ہے۔ جی ہاں، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کتنے میں دینی ہے، یہ ساری چیز آپ کو نہیں ملے گی، تو کیا زکوٰۃ کا انکار کر دیں گے؟ نماز کیسے پڑھنا ہے، کیفیت آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی، تو کیا نماز کی کیفیت کا انکار کر دیا؟ کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ کہیں قرآن کے اندر نہیں بیان کیا گیا کہ شیر اور چیتا اور کتا، درندے جانور، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کھچر حرام ہے، گدھا حرام ہے، کہیں نہیں بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر، تو کیا کھائیں گے ان کو؟ قرآن میں نہیں ذکر ہے تو کیا اس کو حلال کر لیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ کی جس سے شادی ہوئی ہے آپ اس کو ایک وقت ایک ہی زوجیت ایک ساتھ میں اس کی بھانجی کو یا بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے، کہیں قرآن کے اندر نہیں کہا گیا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کو آپ شادی کر لیں گے اپنی بیوی کی بھانجی سے، ایک وقت میں ساتھ میں رکھیں گے؟ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا۔ اللہ نے کہیں قرآن کریم کے اندر نہیں بیان فرمایا وراثت کے تعلق سے کہ اگر اولاد کافر ہو جائے تو اس کو مال میں، باپ کے مال میں حق نہیں ہے، قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، حدیث میں نبی نے فرمایا۔ اللہ نے تو کہا کہ تمہاری اولاد کو وصیت کی گئی ہے، تو اولاد میں بھی داخل ہے، تو کافر جو ہو جائے گا مسلمان باپ کا وارث نہیں ہوگا، یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، تو کیا انکار کر دیں گے اس کا؟ تو یہ گمراہی ہے میرے بھائی، ضلالت ہے یہ عقل پرستوں کا، خوارج کا، اور جو باطل اہل باطل ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کی یہ روش ہے، جو اپنی عقل کو حدیث پر، وحی پر، نصوص پر مقدم کرتے ہیں اور اپنی عقل کو معیار سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ قرآن میں آئے، حدیث میں آئے، الحمدللہ اسے مانتے ہیں، اس پر ایمان ہوتا ہے۔ تو دجال کا بھی ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور علماء نے یہ بیان کیا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف گویا کہ اشارہ کیا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یہ سورہ انعام کی 158 نمبر آیت ہے کہ جب تمہارے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں گی تو اگر کوئی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اب اس وقت ایمان لائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی تفسیر میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں جب نکل جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جب 3 چیزیں نکل جائیں گی تو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا ایمان لا کر کے اس نے خیر کا کام نہیں کیا ہوگا تو اس کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الدجال، دجال کا نکلنا، والدابہ، چوپائے کا نکلنا، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سے مسلم کی روایت۔ تو اس آیت کی تفسیر ہمارے نبی نے فرمائی، تو گویا کہ اس کا اشارہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان کے اوپر ضرور ایمان لائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور پھر ان کو موت لاحق ہوگی۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن یہاں بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ابھی موت نہیں ہوئی، وہ دنیا کے اندر آئیں گے، موت سے پہلے ان پر سارے اہل کتاب ایمان لائیں گے، قرآن کہتا ہے۔ ایسی دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، لہذا اس کے بارے میں تم شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، اس پر اجماع ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں گویا کہ دجال کا بھی ضمناً ذکر آ گیا، اور ان ساری باتوں کو چھوڑ دیجئے، میں نے بیان کیا کہ قرآن میں ذکر نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قرآن وہی ہے، اس وحی کے اندر اللہ نے بیان کیا، نبی کو دوسری جو وحی اللہ نے دی تھی سنت کی شکل میں،
حدیث کی شکل میں، اس میں اللہ نے بیان کر دیا، کافی ہمارے لیے۔ دونوں وہی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کا سورس اور دونوں کا مصدر ایک ہے، دونوں حجیت کے اعتبار سے برابر ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حجیت کے اعتبار سے۔ جیسے قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے حدیثوں اور سنتوں کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے منکرین قرآن مسلمان نہیں ہو سکتے، ایسے منکرین سنت بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس پر اجماع ہے علماء کا۔ لہذا قرآن میں ذکر نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے یہاں پر ذکر کیا اور بتایا کہ دجال کے تعلق سے حدیثیں متواتر ہیں اور اس کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی، انسانوں میں سے ہوگا، دجال انسانوں میں سے ہوگا، انسانوں میں سے ہے وہ۔ اور اس طریقے سے ایک نشانی تمہارے بھی یہاں بیان فرمائی کہ دانی آنکھ کا جو ہے کانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس دو آنکھیں ہیں، لیکن کیسے ہیں، کیفیت کا ہمیں علم نہیں، اللہ کے شایع نشان۔ جیسے اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں، لیکن کیسے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیفیت اللہ کے حوالے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پاس یہ صفات موجود ہیں، یہ صفات لازمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کما یلیق بجلالہ، ہمارا ان تمام صفات پر ایمان ہے، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس دو آنکھیں ہیں، اللہ کی دونوں آنکھیں داہنی ہیں، تو دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا، ایک صفت یہ بیان کی گئی۔ ایسے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے، بہت ساری علامتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی، متواتر حدیثیں ہیں دجال کے تعلق سے۔ انہی میں سے کہ وہ نوجوان ہوگا، اس کی عمر بھی بتا دی گئی، یعنی بوڑھا نہیں ہوگا، نوجوان ہوگا، داہنی آنکھ کا کانا ہوگا جیسا کہ بتایا گیا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کا قد پست ہوگا، اس کی جو ٹانگ ہوگی نا ٹیڑھی ہوگی اور پھیلی ہوئی ہوگی، اس کی جو ٹانگ ہوگی، ایسے ہی اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، گردن اس کی چوڑی ہوگی، پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا، اور پھر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں؟ افسانے کی، خرافات کی؟ یہ ساری نشانیاں انسان کی ہیں، وہ انسانوں میں سے ہے۔ اس کے پاس اللہ کی طرف سے بڑی طاقت ہوگی، آزمائش، بہت بڑا فتنہ ہے وہ، بہت بڑا فتنہ، اس لیے ہر نبی نے ڈرایا اس کو، بہت بڑا فتنہ ہے دجال کا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہر مومن نماز کے اندر دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ جنہوں نے دجال کا انکار کیا غالباً وہ شاید پناہ ہی نہیں مانگتے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی دجال سے، ہمارے بھی پناہ مانگتے تھے دجال سے اللہ رب العالمین کی، ہر مومن پناہ مانگتا ہے دجال سے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ انسانوں میں سے ہے۔ یہ ساری جو علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایک انسان کی علامتیں بیان کی گئی، لہذا اسے خرافت کہنا، خرافات کہنا، افسانہ کہنا، ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس کا منہج کس قدر خطرناک ہوگا، کس قدر اس کا منہج سلف صالحین کے روش سے ہٹا ہوا ہوگا، جو آدمی اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے متعلق کہے۔ وہ کہاں سے نکلے گا؟ ایران کے شہر خراسان سے نکلے گا، یہ بھی ہمارے نبی نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے ماننے والے یہودی ہوں گے، اتراک ہوں گے، غیر عرب ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ عرب کو ہی، ہمیشہ عرب کی مذمت بیان کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی پوری زندگی گزر گئی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، زندگی گزر گئی ان کی، وحدت الوجودی شخص، ہمیشہ عرب ہی کی برائی، عرب کی بدنامی، ہمیشہ زندگی بھر ان کا دستور تھا کہ ہمیشہ عرب ہی کی برائی، بادشاہ کی برائی، مملکت سعودی عرب کی برائی، عرب کی برائی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی اسی پہ گزر گئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی۔ بہت سارے لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، جی ہاں، وہ بھی انسان منہج سلف سے بھٹکے ہوئے تھے، منہج سلف پر نہیں تھے، کہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا، اور اس طریقے سے کتنی گمراہیاں اور کتنے جو ہے ان کے عقیدے کے اندر فساد اور بگاڑ، منہج کے اندر فساد اور بگاڑ کتنا ان کے تھا۔ آپ دیکھیں علماء کی کتابیں پڑھیں ان کے تعلق سے، خود ان کے بیانات کو سنیے، کس قدر جرات حدیثوں کے تعلق سے، حدیثوں کے استخفاف، حدیثوں کو اہمیت نہ دینا اور حدیثوں کا انکار کرنا، حدیثوں کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنا اور منمانی تصریح اور تعویل کرنا، تشریح کرنا، یہ ساری خابیاں اور ساری خرابیاں موجود تھیں ڈاکٹر اسرار کے اندر۔ جی ہاں، ان کی تقریروں کو مت سنا کیجیے، جی ہاں، ان کی کیسٹوں کو مت سنیے۔ یہ سب ایسے لوگ تھے جو غلط راستے پر لے جانے والے لوگ تھے، جی ہاں، وہاں سے انسان کا عقیدہ بھی بگڑتا ہے، منہج بھی بگڑتا ہے، اور اس طریقے سے انسان جو ہے، زبان تھی ان کی، لیکن زبان سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے،
اللہ کے رسول کے زمانے میں جو منافقین تھے، یہودی تھے، ان کی بڑی زبان بڑی اچھی تھی. زبان سے انسان دھوکہ نہیں کھاتا، نہیں کھانا چاہیے. اصل علم، اصل منہج اور عقیدہ یہ چیز ہے. کیا کوئی اچھی تقریر کر دے گا، زبردست تقریر کر دے گا، تو کیا وہ منہج سلف پر ہو جائے گا اور اس کے اندر ساری خرافات اور باطل باتیں بیان کر دے؟ تو یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ اس کی بات کہاں تک حق ہے، اس کی بات کہاں تک حدیث اور قرآن کے مطابق ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہے. یہ اصل بات ہے. آدمی کی کرامت اسی کے اندر ہے. آدمی کی کرامت اور اس کی عزت اسی کے اندر ہے. جتنا وہ زیادہ جب وہ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہوگا، اس کی عزت اور تکریم کی جائے گی، اور اس کی یعنی اس کی بات کو لیا جائے گا اگر اس کے موافق ہے. اگر نہیں ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. لوگوں کو بتایا بھی جائے گا، لوگوں کو متنبہ کیا جائے گا کہ بھائی ان سے دور رہیے، ورنہ یہ تمہارے منہج کو، تمہارے عقیدے کو خراب کر دیں گے. یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کا جاننا. ادب احترام ایک الگ چیز ہے، کیا جائے گا انسان کے ناطے سے، لیکن ادب احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث سے بڑھ کر کے ان کا احترام کر کے حدیثوں کو انکار کر دیں، ان کی بات مان لیں، قرآن کی منمانی تعویل کریں، ان کی بات مان لیں کہ بھئی ادب و احترام کرنا ضروری. یہ ادب و احترام ایسا نہیں ہوتا ہے. ان کی ذات کا ادب و احترام ایک الگ ہے، لیکن جو بات ان کی غلط ہے اسے بات غلط کہا جائے گا، اس کا انکار کیا جائے گا، اس کا رد کیا جائے گا، تاکہ لوگ ان کے فتنے سے اور لوگ ان کے غلط عقیدوں اور باتوں سے لوگ محفوظ رہیں. تو غیر عرب کے لوگ زیادہ تر ہوں گے، اور کافر ہوں گے، منافق ماننے والے ہوں گے، دیہاتی لوگ، ان پڑھ جاہل لوگ، مرد عورتیں، یہ سب ہوں گے. اس کے پاس بڑے بڑے فتنے ہوں گے. جنت اس کے پاس ہوگی، جہنم ہوگی، پانی اور آگ ہوگی اس کے پاس، اور جنت ہے اصل وہ جہنم ہی ہوگی، جو جہنم ہے وہ اصل جنت ہوگی. اس کے پاس زجر بھی ہوگا، مکر و فریب بھی ہوگا، اور شعبدہ بازیاں بھی ہوں گی. یہ بھی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی. اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین اپنے پودے اگائے گی، اور اس طریقے سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا. اللہ نے اس کو اتنا پاور دے دیا ہوگا، کیونکہ آزمائش مقصد ہوگا، لیکن بہت کمزور ہوگا، بڑا لاچار اور عاجز اور بے بس ہوگا. اس کی عاجزی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ہم نے عیب علاماتیں بتائیں، اس کی عیب کی علامتیں ہیں ساری. آنکھ کا کانا ہونا، پاؤں کا ٹیڑھا ہونا، کافارہ کافر لکھا رہنا، اور اس طریقے سے اور جو اس کی جو کیا نام ہے عیب ہوں گے. مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا، اتنا کمزور ہوگا وہ. اور جب مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا تو ایک نوجوان آئے گا، اور اس طریقے سے اس نوجوان کو وہ قتل کر دے گا، اور جب دوبارہ زندہ کر دے گا تو وہ کہے گا مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے بتایا تھا تیرے بارے میں ایسی نشانیاں. پھر دوبارہ اس کو مارنا چاہے گا تو نہیں مار پائے گا وہ. آپ دیکھیں کتنا بے بس ہوگا. اپنی داہنی آنکھ جو کانی ہوگی اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا. کافارہ لکھا ہوگا اس کو نہیں کھرچ پائے گا، نہیں مٹا پائے گا، اتنا کمزور ہوگا دجال. تو یہ جو اس کے پاس طاقتیں ہوں گی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں طاقت دے رکھی ہے لوگوں کو. انسان بولتا، اللہ تعالیٰ طاقت چھین لے بولنے کی، انسان نہیں بول پائے گا. انسان کے پاس طاقت ہے چلنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، دماغ کی طاقت ہے، قوت ہے. اللہ تعالیٰ چھین لے نہیں کر سکتے. ساری طاقت اللہ کی طرف سے. تو ایسے اللہ رب العالمین اسے ان چیزوں کی طاقت دے رکھے گا آزمائش کے لیے. آزمائش کے طور پر ساری چیزیں ہوں گی. اس لیے میرے بھائیو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، لیکن بہت زیادہ مجبور بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کے طریقے سے گھلنا شروع کر دے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے ماریں گے، مر جائے گا وہ، نیزے سے مر جائے گا مارنے سے. اس قدر وہ کمزور ہوگا. تو بہرحال دجال سے بھی آپ نے ڈرایا، اور حج کے موقع پر بھی آپ نے لوگوں کو ڈرایا اس سے، اس کی علامتیں بیان کی تاکہ لوگ سمجھیں، اور اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. جیسے ہم خیر کے بارے میں جانتے ہیں، ایسے شر کے بارے میں بھی جاننا ہمارے لیے کیا ہے، بے حد ضروری. تو ہمارے نبی نے دجال کے بارے میں ڈرایا. دجال سے آدمیوں کو کیسے پناہ ملے گی؟ آپ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے نمازوں کے اندر، خاص طور سے ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. نمبر 2، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، اور حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. ایسے ہی اس کے بارے میں علم رکھنا، تاکہ اگر وہ نکلے تو انسان اسے دھوکہ نہ کھائے، سمجھ جائے کہ انسان کی سب مکاری ہے، اور یہ سب شعبدہ، یہ دجال ہے یہ، اور یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اسے بھیجا ہے. لہذا جب یہ ساری علامتیں اس کی جانیں گے
اور اس کے کے پاس جو طاقت ہوگی، جو فتنے ہوں گے، سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے، تب جا کر کے آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں گے۔ جیسے ایک بیمار ہوتا ہے، جب بیمار جانے گا کہ بھائی ایک مالش دل کا مریض ہے، جب وہ جانے گا کہ یہ گوشت یا چربی اور تیل یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان سے بچے گا، نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر نہیں جانے گا تو ممکن ہے اس کو کھا لے، استعمال کر لے، اور جب استعمال کرے گا بیماری اس کی بڑھ جائے گی اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم سے۔ تو اسی طریقے سے بیماریوں کے جاننے کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، شر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، شرک اور بدعت کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ بچنے کے لیے ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں، اس سے بچنے کے لیے معرفت ضروری، تو اس کا بھی جاننا ہمارے لیے ضروری۔ اس لیے مومن معروف کا بھی حکم دیتا ہے، لوگوں کو منکر سے بھی روکتا ہے، منکر سے بھی روکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے منکر سے روکنا۔ اگر منکر سے نہیں روکیں گے تو انسان نہیں سمجھ پائے گا کہ منکر کیا ہے، اس لیے منکر سے بھی روکنا ضروری ہے۔ صرف معروف کا حکم دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، تو معروف کا حکم دیا جائے گا، منکر سے روکا جائے گا، توحید کی دعوت دی جائے گی، شرک سے لوگوں کو روکا جائے گا، سنت کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں گے، اور بدعات سے ہم لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ منہج ہے، یہ سلف صالحین کا منہج اور عقیدہ ہے۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دجال سے بھی ڈرایا تھا۔ حجۃ الوداع میں جب آپ نے تیسرا جو خطبہ دیا ایام تشریق میں، اس میں آپ نے لوگوں کو دجال سے بھی ڈرایا، اور بھی بہت سارے مقامات پر آپ نے لوگوں کو دجال سے ڈرایا، اور آپ کی متواتر حدیثیں ہیں دجال کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر ایمان کی پختگی پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے، توحید سنت اور سلف صالحین کے عقید اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔